یہ چلیں گے بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو تحفظ پہنچانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹری پلانٹیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہوتا ہے، اور یہ صدر زرداری کی ویژن کے مطابق ہے۔ جب صدر زرداری اس ملک کا انوائرمنٹ منسٹر تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں، تب سے ٹری پلانٹیشن پہ ہمارا فوکس رہا ہے۔ اس وقت بھی صدر زرداری نے 1 man 1 tree کا کانسیپٹ دلوایا تھا۔ اس حکومت میں بھی ہمارا کافی ایفرٹ رہا ہے، پچھلی حکومتیں میں بھی ہمارا کافی ایفرٹ رہا ہے ٹری پلانٹیشن پہ، جیسے کہ ہمارا مینگروو پلانٹیشن ڈرائیو ہے جو ہم مینگرووز پلانٹ کرتے ہیں۔ سندھ حکومت نے 3 بار گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ توڑا ہے فار دا سنگل largest number of trees planted in a single day for the mangrove plantation۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو انیشیٹو اب لیا جا رہا ہے، جہاں پورے سندھ بھر میں پلانٹیشن کر رہے ہیں، پارکس میں بھی کریں گے، along the sides of rivers and canals، وہاں بھی ملیر میں، لیاری میں ہم پلانٹیشن کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سب مل کے یہ ایفرٹ کرتے ہیں اور ان پلانٹس کا تحفظ کریں گے تو ہم کلائمیٹ چینج کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہمارا کوشش ہے کہ ہم پھل کے درخت فروٹ ٹریز پلانٹ کریں تاکہ عوام وہ پھل بھی کھا سکے۔ تو میں سمجھتا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور میں سندھ حکومت کو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ابھی میں آپ کو سوال بتائیں کہ کون مینیج کریں گے؟ مہربانی ناصر شاہ صاحب۔ سر، کل بڑے سخت سوالات بھی ہوئے تھے اور کچھ تیز بھی ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ شروعات آج دلچسپ سوال سے کریں، کیونکہ آپ نے سرسبز سندھ کا نام لیا ہے۔ آپ کی زندگی میں بہار کب آئے گی؟ کیونکہ بہت سارے جوان دل بھی دھڑکتے ہوں گے آپ کے ساتھ، تو آپ شادی وادی کب کر رہے ہیں؟ اور اس سلسلے میں ہر پریس کانفرنس میں آپ یہ پوچھتے ہو، پھر اس سوال کا جواب میں بھی دیتا ہوں، پھر میڈیا صرف اس سوال کا جواب چلاتا ہے اور میرا باقی پورا پریس کانفرنس کھایا جاتا ہے، تو ابھی میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ آپ کی اس تقریر کے اس حصے کو عالمی میڈیا نے اٹھایا اور اسے بطور فافتا کے اندر پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کا پاکستان ہے اس کو بطور ثبوت وہ پیش کر رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے یہ واقعی اٹھایا ہے فاٹف کے سامنے۔ یہ ایک مودی پالیسی ہے جو انڈیا میں چل رہا ہے کہ جب آپ کے اپوزیشن ملک کے مفاد کے لیے کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو مودی کا یہ پالیسی ہے کہ آپ ان کو ملک دشمن قرار دیں، اور یہی ذہنیت کچھ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہو یا کلند تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہو یہ ملک دشمن ہو سکتا ہے۔ اس لیے نیشنل ایکشن پلان تو ساری جماعتوں نے بنائی ہیں، تو پھر ساری جماعتیں ملک دشمن ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچکانہ جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت امپورٹنٹ اہم وقت ہے پاکستان کے لیے، اور ان کو اپنا سیریسنس دکھانا پڑے گا، اور ان کو اپنا سیریسنس انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے صرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپوزیشن کا ڈیمانڈ ہے، یہ کوئی بیرون ملک کا ڈیمانڈ تو نہیں ہے، یا انڈیا کا ڈیمانڈ نہیں ہے، یا US کا ڈیمانڈ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے اندر آپ کا اپوزیشن کا ڈیمانڈ ہے کہ اس لیے آپ الائز تھے کلدن تنظیموں کے ساتھ، آپ الیکشنز ان کے ساتھ مل کے لڑے تھے۔ ہم آپ کی نیت پہ شک کرتے ہیں، اور جب تک آپ کے کیبنٹ میں 3 وزیر ہوں گے جو کہ سب جانتے ہیں کہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں یا پرانے ہسٹری ہے ان کا کلدن تنظیموں کے ساتھ، اور ان کو ہٹاتے نہیں ہو تو obviously پاکستان کی اپوزیشن آپ کا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پہ شک کرے گا، اور obviously انٹرنیشنلی بھی شک پڑے گا۔ یہ جو 3 وزیر ہیں، ایک وزیر کا وائرل ویڈیو بہت دفعہ چلا ہے سوشل میڈیا پہ جہاں وہ ایک
مخصوص قلدن تنظیم کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت رہے گا تب تک ہم آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے. پھر دوسرا وزیر جو ہے وہ الیکشن کے دوران HUM جیسا UN بینڈ آرگنائزیشن پاکستان میں قلدن تنظیم ان کے ساتھ مل کر ان کا جوائننگ بھی کرواتا ہے PTI میں, اور پھر کہتا ہے جوائننگ بھی کرواتا ہے PTI کا الیکشن میں مدد کرتا ہے, اور پھر فلور آف دا اسمبلی پر کہتا ہے کہ اگر آپ قلدن تنظیموں کے خلاف بات کر رہے ہو, اگر آپ نیشنل ایکشن پلان پر عمل پر بات کر رہے ہو تو یہ ملک دشمن ہے. اور تیسرا وزیر کا ایک بہت پرانا ہسٹری ہے. He has associations with قلدن تنظیمیں, he's given speeches at functions with قلدن تنظیمیں, and he's helped run militant outfits, he's helped run training camps. تو اس قسم کے لوگ جو اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں ان کو نیا پاکستان کی کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے. حمید سمرو JLN سے تعلق ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ابھی آج نوید سنائی ہے, وزیر خزانہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور مہنگائی کی نوید دی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی, لوگ تیار رہے, معیشت بہتر ہو رہی ہے. نیا نظریہ دیا ہے کہ معیشت بہتر کرنے کے لیے مزید مہنگائی کرنی پڑے گی. تو یہ کیا ہے, چیخیں نکلیں گی عوام کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک افسوسناک اسٹیٹمنٹ ہے. میں حیران ہوں یہ کوئی وزیر ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں پہلی بار آپ سے یہ سن رہا ہوں کہ ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے. میں ایک بار پھر میرا مطالبہ کو دہراتا ہوں کہ اس وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے. حکومت کو پہلے انسان بننا چاہیے, پھر حکمران بننا چاہیے. عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. گیس مہنگی, بجلی مہنگی, الیکٹریسٹی مہنگی, کھانے پینے کے اشیاء مہنگا, اور مدد دینے کے بجائے, غریبوں کو مدد دینے کے بجائے ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے. اور وزیر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت ترقی کر رہا ہے, مزید انفلیشن ہوگا اور عوام کی چیخیں نکلے گی. میں ایک بار پھر یہ طے کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے ان کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور اس قسم کے irresponsible, apathetic, inhuman ministers کو اپنے حکومت سے نکالنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب, شاہد سنجانی بول نیوز سے جب آپ نے کہا کہ جو بالکل پرفارم نہ کرنے والے انہیومن جو منسٹرز ہیں, کچھ وہ آپ کی سندھ حکومت میں بھی ہے. ایڈوائزر ملک صاحب آپ انفارمیشن منسٹر شاید اوور لیڈڈ ہیں, وہ بول نیوز کی جتنے بھی اگر سوالات کیے جائیں ان کو رسپونڈ نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں میں بول نیوز آؤں گا نہیں. اسپیشلی جب ہم نے ایک پروگرام کیا اس میں بہت سارے اس طرح معاملات ہیں وہ ہمارے سپورٹ بھی کرتے ہیں. آپ ایسے سر میں سمجھتا ہوں اوور لوڈ تو کم کرے نا. سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفیئر سوال ہے. آپ کا سوال کا جواب نہیں آیا اور آپ وہ میرے سامنے اٹھا رہے ہو. پلیز ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. آپ پر جو الزام ہے جو GIT میں جس کی وجہ سے آپ کو طلب کیا گیا ہے, الزام یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریولنگ ہے اور خاص طور پہ ہیلی کاپٹر سے جو ٹریولنگ ہے اور آپ کے جو اخراجات ہیں وہ ایک فیک اکاؤنٹ سے منی اس جو ہے اومنی گروپ نے پے کیے ہیں. آپ نے اس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ کون لوگ تھے جو پے کر کے چلے گئے اور اب اس وقت کون پے کر رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ جو جعلی جھوٹی JIT رپورٹ ہے ہم اس کو نہیں مانتے. اور آپ کا سب کے سامنے, عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے, لائرز کے سامنے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, میرا نام اس JIT سے ایکسپنج کیا جائے. مجھے نہیں پتا یہ ایسے کیوں نہیں ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیف جسٹس کہہ رہا